پروگرام ناظرین جاری ہے ہمارا. ہمیں شیخ وقاص صاحب نے جوائن کر لیا ہے, ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پی ایم ایل کیو کی طرف سے. شیخ صاحب بہت شکریہ. ابھی گرما گرم بحث ہو رہی تھی کہ دھرنا پہلے آیا یا بجلی پہلے گئی. آپ کی پارٹی کا کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ عوام کی کیفیت کیا ہے اگر لوڈ شیڈنگ کو ہی ایشو لیا جائے؟ ہم دھرنے پہ فی الحال نہیں جا رہے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے, چھوٹا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں اس وقت اس ملک میں جتنا بڑا مسئلہ ہم گردانتے ہیں ایکسٹریمزم کو اور ٹیررزم کو, شاید اس وقت عوام کے لیے یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. تو عوام کو پھر باہر آنا چاہیے, اور آ بھی رہے ہیں. دیکھیں, عوام باہر, عوام کا حق بنتا ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم اس وقت یہ باتیں کرتے تھے. عوام کا رائٹ بنتا ہے جب اسٹیٹ اور گورنمنٹ, خصوصاً گورنمنٹ, ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جائے اور جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا نہ کر سکے, اور کوئی سیریس ڈائریکشن بھی نظر نہ آ رہی ہو, ایٹیٹیوڈ بھی نہ نظر آ رہا ہو, کوئی ایسا سنگ میل نہ نظر آ رہا ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں یار اگلے اس پہ ہم مطمئن ہو جائیں گے اور بہتری آ جائے گی, تو پھر سر لوگ کیا کریں؟ اندھیرا ہی اندھیرا, لوگ اندھیرا. اچھا لوگ وہ آپ لوگوں کے اور ہمارے ٹی وی پروگرام پہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ دیکھ کے وہ پھر ان کی بڑاس نکل جاتی تھی, دو اس کو سنائی, دو اس کو سنائی, وہ نہیں دیکھ سکتے, ٹی وی بھی بند, کہانی بھی ختم. لوگ بیچارے کیا کریں, لوگ سڑکوں پہ نہ آئیں. سو یہ کوئی عوام کا, سر ٹھیک, یہ عوام کا غلط مطالبہ نہیں ہے, یہ عوام کا جائز مطالبہ ہے. میں جس حلقے کا رہنے والا ہوں طلعت بھائی, 19 سے 22 گھنٹے بجلی بند ہے. مجھے آپ بتائیں, میں گورنمنٹ میں ہوں یا میں اپوزیشن میں ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں عوام کو جواب دہ ہوں. میں نے گورنمنٹ کو اپنا ٹائم تو لکھ کے دیا ہوگا جب میں نے حلف اٹھایا ہوگا, میں نے اپنا اصول یا میں نے اپنا ضمیر تو نہیں لکھ کے دیا. اچھا اب یہ دیکھیں, اب یہ شیخ صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے جب بات ہو رہی تھی, یو وٹنس ٹو دس. دھرنے کی بھی ہم نے بات نہیں کی, یہ آپ کے الائز ہیں. کل ان کے قائد نے اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے بڑی نرمی سے بات کی. اب یہ حلقے کے سیاستدان ہونے کے ناطے وہی بات کر رہے ہیں جو ساری دنیا کا. اور یہ بھی مصیبت میں ہو گئی, یہ میرے بھائی وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میرے حلقے میں. نہیں, میں اس حوالے سے میں جو بات کرنا چاہوں گا, یہ ہمارے پارٹنر ہیں. اگر 22 گھنٹے جنگ میں گئی ہے تو 22 ہی گھنٹے سرگودا میں گائیڈ نہیں تھی. یہ جینیئن پرابلم, اس سے ہم کوئی انکار نہیں کر رہے, لیکن اس کا حل آپ کے پاس جو ہے, جو طریقے سے آپ نے اس کو میٹ آؤٹ کرنا ہے, جس کے لیے کوشش کی ہے, کافی حد تک لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے اور ہم اس کو ایکچوئل پوزیشن پہ 4-5 گھنٹے پہ لے کے جائیں گے. لیکن اس میں جو ایک سسٹم ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ابھی ہمیں, جیسے اگر بات سن لیں نا, ڈنگی کا جو مرض یہاں پہ شروع ہے پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے, اگر ہم ان چیزوں کو دیکھنے سیاست کرنا چاہے ہم بھی کر سکتے ہیں نا اس کے اوپر, کہ جناب یہ کیا کر گئے, کھا گئے, پی گئے, کیا کیا ہے, لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. ہم میری سن لیں نا, میری بات سن لیں, جو کچھ ہوا کیوں نہیں وہاں پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ کیا کر رہا ہے سری لنکا میں کیا ہوا تھا. دیکھیں اس حوالے سے میری بات سنیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں سیاست کرنی, بلکہ ہمیں بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر اس کا حل نکالنا چاہیے. میری بات پوری ہونے دیا کریں نا بھائی میرے. دیکھیں وہاں پر چاروں وزرائے اعلیٰ کی آج سے 3 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی ہے, اس میں تمام جو باتیں تھیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اس کو کیسے ہم اس کرائسس سے نکل رہے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے جیسے شروع میں بات کی ہے, میاں نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں یہ کہ پچھلے ادوار میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ میں تاکہ موقع خود ہی لینے کا میں موڈ میں نہیں ہوں, اچھا نہیں لگتا لوگ. میں نے ابھی تک جو آپ سے باتیں کی ہیں, مجھے بتائیں کہ جتنی گفتگو میں نے شارٹ فال بتایا, میں نے اس کا طریقہ کار بتایا, میں نے انہیں یہ کہا کہ اپنی نااہلی کو آپ تسلیم کر لیں, اکنالج کر لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے ابھی وقاص نے کہا, میں نے آپ کے آنے سے پہلے کہا نا کہ یہ مسئلہ قریشی صاحب آپ کے حلقے کا بھی ہے, آپ اس کو میرے حلقے کا بھی ہے. 10 گھنٹے اگر راولپنڈی میں ہوتی ہے, 22 گھنٹے آپ کی ہوتی ہے, 18 گھنٹے اپنا 22 گھنٹے وقاص کی ہوتی ہے. تو حال ہم یہ بتا رہے تھے ان کو بہت عرصے سے, انہوں نے نندی پور اور چیچو کی ملیاں 2 پاور پلانٹ لگانے تھے 1000 میگا واٹ کی, کیوں نہیں لگائے؟ بتائیں قوم کو, یہ بتائیں نا کس منسٹری. بابر روان صاحب نہیں, ٹھہرے, میں وہی عرض کر رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نااہلی کس کی تھی, اور اب اگر 1.5 سال بعد لگنے شروع ہوں گے, یعنی 1.5 سال بعد جا کے مکمل ہوں گے, اور پھر اس پہ 18 ارب روپیہ اس ملک اور قوم کا زیادہ خرچ ہوگا, تو وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ذمہ داری کس کی؟ ذرا سنتے جائیں. 4-4.5 ہزار جو سسٹم میں موجود ہے اس کو آپ کنٹینیو کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں نہیں آپ نے پیسے دیے ان کو؟ تیل کے پیسے کیوں نہیں دیے آسان الفاظ میں؟ اب مسئلہ یہ ہے, سوال میں یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ زرداری صاحب کے ایوان کے سامنے
دھرنا دینے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ اس حکومت کی سب سے بڑی سائیکی ہے، یہ پیار سے ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں. تو پتھر پھینکیں گے کیا کریں گے؟ پتھر نہیں، میری بات کیمرے لگیں گے، میری بات سنیں. پتھروں کے اوپر میں سمجھتا ہوں آج بھی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 22-25 سال سے پولیٹیکل ورکر ہیں، لیکن ان ہاتھوں سے آج تک اس قومی املاک کی ایک بلب اور ایک ٹیوب بھی نہیں ٹوٹی. میں یہ بات سنیں نا، بات تو سنیں. میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حکومت وہ حکومت ہے جس کو سارے کام اس وقت کرنے ہیں جب ان کے کان پکڑ کے کام کروایا جائے. ججز کی بحالی سے لے کر اس ملک میں آزاد عدلیہ تک، گورنر راج تک ان سے زبردستی کام لیے گئے. ایک بات، اور میں اس قوم کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر جو سڑکوں پہ نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی حکومت یہ پیسے جو رائٹ لیفٹ بینکوں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وزارت کے اربوں روپے وہ نکالے گی اور ان آئی پی پیز والوں کو پیسے دے گی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ زرداری صاحب کے گھراؤ کرنے سے بجلی کس طرح آ جائے گی؟ اس لیے کہ ان کو احساس تو دلائے نا، کیونکہ کیا اب جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں وہ کن کے گھروں کا رخ کریں گے؟ پتہ ہے آپ کو، میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہاں جتنے لوگ ہم الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان علاقوں کے اندر لوگوں کو نہیں ملے گی تو وہ اپنے الیکٹڈ ممبران کے پاس جائیں گے. اور یہ ہو بھی چکا ہے اور ہم جب جائیں گے ہم اسی کے پاس جائیں گے جس کے پاس طاقت کا منبع ہے، ہم اسی کے پاس. کوئک انٹرونشن then we go to break. جی پچھلی دفعہ جب کرائسس ہوئے تھے اور جب پورے ملک میں آگ اور گلاؤ جھڑا ہوا تھا، میں اس وقت اپوزیشن میں تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ٹرین جلائی گئی تھی. اتنی مرتبہ نے سائڈ چینج کی میں یاد نہیں، لیکن بٹ یو رائٹ، ٹرین جلی تھی. نہیں اتنی دفعہ نہیں، اپوزیشن اور اب گورنمنٹ. ٹھیک، ٹرین جلائی گئی تھی، میں اپوزیشن کا ممبر تھا. وہ جو موب آیا اس نے میرے گھر پہ پتھراؤ کیا. اب ہمارا بھائی عابد فیصل آباد میں، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے گھر پہ پتھراؤ ہوا، حالانکہ وہ اپوزیشن کا ممبر ہے. خواجہ آصف صاحب گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کے ساتھ تفریق نہیں کر رہا کوئی. تو یہ ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں نا، تفریق نہیں ہے. صدر رسپانسبل نہیں ہے بجلی بنانے کا، وہ کسی انرجی منسٹری کا ہیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پارٹی ہیڈ ہے. تو کون ہے؟ کس کی طرف؟ چیف ایگزیکٹو کون ہے گورنمنٹ کا؟ پرائم منسٹر. اسٹے آن دس پوائنٹ. اس پاسے جاندے ہی اس پاسے جاندے نہیں، لیکن نہیں جاندے. ابھی بات کرتے ہیں. ابھی میں پہلے کر چکا ہوں، آپ لیٹ آئے.